الموت، اللہ پاک نے سب سے پہلے اس آیت کے اندر لفظ جو استعمال کیا نا وہ موت کا کیا ہے. کس کا کیا ہے؟ موت کا کیا ہے. زندگی کا نہیں کیا ہے، موت کا کیا ہے. یہ بتا رہے اللہ پاک کہ موت پہلے ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، دنیا کی سپر پاور طاقت بن جانا، موت آئے گی. موت سے کوئی نہیں روک سکتا تمہیں. یہ نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں نہیں ہے خدا، نہیں مانتے ہم خدا کو. دہری ہے دنیا میں دہریے بھرے پڑے ہیں، ایتھیزم کو ماننے والے بھرے پڑے ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے. بہت سارے ایسے جو اللہ کے رسول کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے افعال کا، ان کے کردار کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. کوئی لاؤ پیش کرو. لوگ کہتے ہیں کہ سائنس بہت آگے چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ کہاں ہے سائنس؟ اسی زمین کے اوپر ہے، زمین سے آگے نہیں گیا. زمین سے آگے نہیں گیا. اگر زمین سے آگے جاتا تو موت کا پتہ کر سکتا تھا، لیکن نہیں. اللہ پاک کہتے ہیں یہ میرا نظام ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میری قدرت ہے، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہوتا ہے. کوئی ہے موت سے بچانے؟ لوگ کہتے ہیں بیماری بہت بڑی ہے. بیماری کوئی بڑی نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک ساری بیماریاں برابر ہیں. بخار میں آدمی مر جاتا ہے، ارے بخار میں آدمی نہیں مرتے، بغیر بخار کے آدمی مر جاتا ہے. ایک پھوڑے میں آدمی کی روح قبض ہو جاتی ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے یہاں ہے. زندگی اور موت تو اللہ کا کام ہے. جس کو زندگی دینی ہے وہ اللہ کا کام ہے، جسے موت دینی وہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات. حیات زندگی کو کہتے ہیں. زندگی کا لفظ اللہ بعد میں لے کر آئے ہیں. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ موت میں نے بنائی ہے زندگی کے بعد. یہ زندگی جو دے رہا ہوں تمہیں، اس سے پہلے جو موت میں نے تمہیں بتائی ہے کہ موت آئے گی تمہیں، لیکن زندگی دے رہا ہوں. یہ کیوں دی ہے میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسان کہتے ہیں نا کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، یار اس نے بہت اچھا کام کیا، اس کے اوپر احسان کیا. احسان کا جو ہوتا ہے نا لفظ معنی وہ ہوتا ہے اچھا کام کرنا. تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ احسن عملا. عمل کہتے ہیں کام کو. احسن عمل، آپ کو موٹی موٹی عربی کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. احسن عملا کہ ہم یہ چاہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا عمل کر لے کر آؤ. ابھی چند دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، والد اور والدین کے بارے میں پڑھ رہا. اس دنیا میں میرے جس ساتھی والدین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. دنیا کے اندر بہت سارے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، زنا کرنے والے کا بھی عذاب ہے، شراب پینے والے کا بھی عذاب ہے، سود کھانے والے کا بھی عذاب ہے، نماز چھوڑنے والے کے اوپر بھی عذاب ہے، جھوٹ بولنے کا بھی عذاب ہے. بہت سارے عذاب اللہ پاک دیں گے، لیکن دنیا میں نہیں دیں گے. کوئی آدمی یہ کہے نا کہ شرابی کو اللہ پاک دنیا میں عذاب دے گا، نہیں دے گا. زنا کا دنیا میں اللہ عذاب دے گا، نہیں دے گا. ہو سکتا ہے زنا کی نحوست اس کی رزق کی تنگی کو کم کر دے. ہو سکتا ہے اس کا شراب پینا اس کے گھر کی زندگی کو، گھر کا سکون تباہ کر دے. ہو سکتا ہے کہ اس کی سود کی نحوست اس کے نسلوں کی برکت کو ختم کر دے. لیکن میرے جس ساتھیوں، دنیا میں اللہ پاک والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا دیتے ہیں. دنیا میں کیا دیتے ہیں؟ والدین کے نافرمان کو اللہ پاک دنیا میں سزا دیتے ہیں. دنیا میں ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، باپ ہمیں کبھی بھی یہ پوچھ کر نہیں کہتا کہ بیٹا یہ بسکٹ کھائے گا. پوچھتا باپ، بازار جاتا ہمارے لیے خرید کر لے کر آتا ہے. آتا نہیں آتا، لیکن ہم باپ کے لیے خرید کر لے کر نہیں آتے کہ ابا جان بازار سے گزر رہا تھا، مجھے پسند تھا، گرمی کا زمانہ، میرے والد کو آم پسند، آپ کے لیے آم لے کر آیا. کبھی کرتے ہیں ایسا؟ جب باپ ہمیں بغیر پوچھے لا کر دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں دیتے بابا؟ ماں ہمارے لیے بغیر پوچھے ہمارے لیے سامان خرید کر لے کر آتے تو ہم کیوں نہیں خرید کر لے کر آتے؟ اس لیے میرے جیسے ساتھیوں، دنیا میں آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ احسان، اچھا معاملہ کرے. ماں باپ چاہے کسی مذاہب کو ماننے والے ہو، کوئی بھی ہو ماں باپ، لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. یہ زندگی، موت اور زندگی میرے ساتھ اللہ کا نظام ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. ہم آج میرے سامنے آپ بیٹھ کر سن رہے ہو، کل آپ پتہ نہیں میں نہ رہوں یا نہ رہوں، آپ
میرے یہاں بھی ترپال بیٹھ کر لوگ میرے بارے میں بھی سننے آئیں گے کہ کیا ہوا، فلاں کا انتقال ہو گیا، چلا گیا، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن اس دنیا میں اچھے عمل کر کر لے کر ہم نماز کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنائیں۔ ہماری شادی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر۔ کتنے لوگ میرے ساتھی اس مجمع میں ایسے جن کی نماز کا پتہ نہیں، سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، غسل کون دے؟